الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قبل الإسلام سامي الجناب يتبدل بالشهود من الآيات سننے والے ایمان و قرآن اسلامی و حمید دعا ہے اللہ اپنی رضا کے لیے ہماری حاضری اپنی باہر کرنا اور آج کے مختصر خطبۂ جمعہ مبارک میں کے بعد آپ کی گوشت بات کی جائے آپ سماعت فرمائیں اللہ سنانے کے بعد مجھے اور سننے کے بعد سب اقدار کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آپ اللہ اس بات سے بہت کرتے ہیں کہ آج 21 رمضان مبارک ہے اور 21 رمضان مبارک کا آدھا دن گزر چکا ہے آدھا دن باقی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ 9.5 دن رمضان المبارک کے بعد تو میرے بھائی کیا ہم نصیب ہیں کہ بد نصیب یہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو کمپیرزن کرنا ہے مقابلہ ہے اگر تو ہم نے اللہ کو منا لیا ہے تو ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے اور اگر ہم اللہ کو منا نہیں سکے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے تو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے اور آج کا خطبہ جمعہ المبارک اور آئندہ جمعہ الوداع یہ 2 دن بڑے ہی اہمیت والے ہیں آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا جمعے کا دن اس میں اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہوئی ہے جس میں انسان جو دعا کرتا ہے اللہ سے جو سوال کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو اس کے سوال کو پورا کرنا ہے تو میرے بھائی یہاں پہ ہم تندوس ہو کر تشریف فرما ہوں چند تھوڑی دیر باتیں آپ حضرات کو گزار کرنا چاہتا ہوں اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس دنیا میں اللہ کے بعد
اگر سب سے فضیلت والی سب سے عظیم کوئی ہستیاں ہوتی ہیں تو وہ انبیاء اکرام کی ہستیاں ہوتی ہیں، اور تمام انبیاء میں اگر سب سے زیادہ کوئی عظمت والا اور مقام والا ہے تو وہ تیرے اور میرے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور آقا کائنات کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی عظمت مقام شان درجات والی ہستیاں ہیں تو وہ تیرے اور میرے پیرو مرشد علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں۔ آقا کائنات نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اس پر بھی اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، اور جس نے ایمان کی حالت میں میرے دیکھنے والوں کو دیکھا اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام کروا دیتا ہے۔ کیا مطلب کہ جس نے میرے نبی کو دیکھا وہ صحابی بنا تو صحابی بھی جہنم سے آزاد ہو گیا، اور جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا وہ تابی بنا، اور تابی بننے والا بھی جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا، اور اللہ نے جہنم کی آگ حرام فرما دی۔ تو میرے محترم سمیع، میں آج ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا قرآن گواہی دے رہا ہے۔ توجہ کرنا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ کریم نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، توجہ کرو، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول، والذین معه اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھ مل گئے، وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھی ہیں، وہ لوگ جو میرے پیغمبر کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ تو کافروں کے ساتھ بڑے سخت ہیں، وہ کافروں کے دشمن ہیں، اور رحماء بینہم، آپس میں بڑی محبت کرنے والے، آپس میں بڑا پیار کرنے والے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا ان کی حالت اگر دیکھی جائے، ان کے شب و روز دیکھے جائے، ان کے دن رات اگر دیکھے جائے، یا تو قیام کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو تیرے اور میرے پیرو مرشد علیہ السلام کے صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا والسابقون الاولون والمہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا وہ لوگ جس نے نبی کا کہا مانا، نبی کے کہاں پر چلے، نبی کے حکم پر فرما برداری کرتے ہوئے کوئی مہاجر بن گیا، کوئی انصار بن گیا، کوئی اپنا سب کچھ لٹا کے نکل آیا، کسی نے اپنا پر سب کچھ لٹا دیا، کسی نے نبی کے حکم پر سب مکے میں چھوڑ دیا اور وہ مہاجر بن گیا، اور کسی نے نبی کے حکم پر اپنا سارا مال مہاجرین پہ دے کے انصار بن گیا۔ فرمایا کہ وہ ساتھی ہیں میرے نبی کے، اور مقام کیا ہے، شان کیا ہے، تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو کوئی گالی نہ نکالے، میرے صحابی کو کوئی برا بلا نہ کہے، میرے صحابی کے خلاف کوئی زبان درازی نہ کرے، میرے صحابی کے خلاف کوئی نہ بولے. اللہ کے نبی کیوں نہ کوئی بولے؟ فرمایا فلو انا احدکم انفق مثل احد. عام دنیا کا بندہ، عام دنیا کا انسان، عام مومن احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور میرا صحابی ایک آدھا غلہ دے دے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابی آدھا غلہ اللہ کے راستے میں دے دے اور عام مومن بہت پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اللہ کے قرآن نے کبھی کہہ دیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہو گیا، وہ اللہ پر راضی ہو گئے. میرے محترم تمیم، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، آج کاروبار بند کر کے سنے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہو، کیا نیت ہے، کیا مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. نماز پڑھی اللہ راضی ہو جائے، زکات کی اللہ راضی ہو جائے، قرآن پڑھا اللہ راضی ہو جائے، قیام اللیل کیا اللہ راضی ہو جائے، درود سنے اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں. میں قربان جاؤں ان صحابہ کی زندگی پر جو دنیا میں موجود ہیں، تو اللہ آسمان سے اعلان فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان کی زندگی کو پسند کر کے راضی ہو چکا ہوں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میرے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میرے صحابہ تبوک کی تیاری کرو، مال اکٹھا کرو، پیسہ اکٹھا کرو، فنڈ اکٹھا کرو. سارے صحابہ اپنے اپنے حصے کا فنڈ لے کے آ رہے ہیں، اپنے حصے کا مال لے کے آ رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ابو بکر بڑا خرچ کرتے ہیں، آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، آج ابو بکر سے زیادہ خرچ کروں گا. سیدنا عمر فاروق نے اپنے سارے سامان کا آدھا حصہ کیا، آدھا گھر میں رکھ کے آ گئے اور آدھا نبی پاک کی خدمت میں پیش کر دیا. میرے نبی فرماتے ہیں عمر کیا لائے ہو؟ فرمایا آقا آدھا گھر رکھایا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. ادھر سے سیدنا ابو بکر صدیق آ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں ابو بکر تو کیا لایا ہے؟ سیدنا فرماتے ہیں آقا سارا ہی گھر کا سامان لے آیا ہوں، گھر کا سارا سامان لے آیا ہوں، گھر میں تو سوئی بھی نہیں چھوڑی ہے. سیدنا عمر فرماتے ہیں ہاں میں ابو بکر سے بڑھ نہیں سکتا. تو اللہ اکبر. اگلا دن ہوا، آقا نے پھر اعلان کیا سیدنا ابو بکر صدیق زمین پہ لیٹ کر رو رہے ہیں، زمین پہ لیٹ کر رو رہے ہیں، روتے ہوئے جا رہے ہیں. کسی نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا عائشہ تیرا پاپا زمین پہ لیٹ کے رو رہا ہے، جاؤ پتہ کرو تمہارا پاپا کیوں روئے جا رہا ہے، زمین پہ لیٹا روتا جا رہا ہے. سیدات کی ہیں ہمارا پاپا زمین پہ لیٹ کے کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر فرماتی ہیں شام کل میں نے گھر کا سارا سامان نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے. نبی نے پھر اعلان کیا ہے مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے اے کاش ابو بکر کے پاس آج بھی کوئی سامان ہوتا تو وہ نبی کی خدمت میں پیش کر دیتا.
قرآن نے ایسے تو نہیں نہ کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پر راضی ہو گیا وہ مجھ پر راضی ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر رو رہے ہیں، اماں جان پاس بیٹھی ہیں، اماں جان بھی خاموش ہے۔ یہ اللہ اللہ، اگر اماں جان کے پاس کوئی سامان ہوتا، اماں جان فرماتی بابا یہ لے لیجیے اور دے دیجیے، پتہ چلا اماں عائشہ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اماں عائشہ خاموشی سے بات کرتی ہے۔ ایک دم حضرت ابو بکر اٹھ پڑے، یکدم اٹھ پڑے، اپنا کرتا اتارا اور کوڑیا لباس پہن لیا، کرتا بازار میں فروخت کیا، ایک یا دو درہم گر گئے اور جا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے اور کوڑیا لباس پہن کے کونے میں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، آسمان سے جبریل امین آ گئے، فرمایا میرے نبی ابو بکر سے پوچھئے، اس نے تو فقیروں والا حال بنایا ہوا ہے، اس سے پوچھے ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ کیا مقام ہے، اللہ خود پوچھتے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اقبال تڑپا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کیا مقام ہے، کیا شان ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں ابو بکر سے پوچھو ہم سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین میں بات کر رہا ہوں، اللہ کریم نے تبھی تو کہا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا۔ میں نے اپنے نبی کے صحابہ کو وہ جنت عطا فرمانی ہے، وہ جنت دے دی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، نہریں چلتی ہیں، اور وہ جنت دے دی جس میں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین میں ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ محبت کے ساتھ جس کے دل میں نبی کا پیار ہے وہ تو چپ نہ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم کرنی خیرکم کرنی خیرکم کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، خیرکم کرنی سب سے بہترین زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم پھر اس کے بعد والا زمانہ سب سے بہتر، ثم الذین یلونہم پھر اس سے بعد والا زمانہ بہتر۔ مطلب نبی کا زمانہ سارے زمانوں سے بہتر زمانہ، پھر صحابہ اکرام کا زمانہ نبی کے بعد سارے زمانوں سے بہتر زمانہ، ثم الذین یلونہم پھر صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ سارے زمانوں سے بہتر زمانہ ہے۔ کبھی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ میری سنت ماننا بھی فرض ہے، میرے صحابہ کی سنت ماننا بھی فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ بہترین زمانہ نبی کے بعد صحابہ اکرام کی زندگی کا زمانہ ہے۔ اور بیٹے میں نے پیروں شرعی السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لعن اللہ من سب اصحابی، فرمایا جس نے میرے صحابی کو گالی نکالی، میرے صحابی کو برا کہا، جس نے میرے صحابی کے خلاف بولا تو میرے صحابی کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، فرمایا لعن اللہ من سب اصحابی، اللہ ان بندوں پہ اپنی لعنت کر دیتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو صحابہ پر برا کرتا ہے۔ آج میرے سیدنا ابو بکر کے خلاف بولنے والے
عمر فاروق کے خلاف بولنے والے، عثمان غنی کے خلاف بولنے والے اور اما عائشہ کے خلاف زبان درازی کرنے والے لعنتیں پڑ رہی ہیں کہ نہیں پڑ رہی؟ ہر سال پیٹتے ہیں کہ نہیں پیٹتے؟ لعنت پڑی ہوئی ہے۔ اور میرے بھائی، یہ نبی نے بات کی ہے، سارے زمانے کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، تیرے اور میرے آقا کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے کہا ہے لا تسبوا اصحابی، میرے نبی پہ اعتبار لانا کرو، میرے نبی کو گالی اور میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ کے خلاف مت بولو، میرے صحابہ کے خلاف زبان درازی نہ کرو، اگر کرو گے لعن اللہ تم سے اپنی لعنت کرو۔ صحابہ کا وہ مقام ہے، صحابہ کی وہ عظمت ہے، تبھی تو اللہ کریم نے فرمایا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے محترم سامعین، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سارے صحابہ اعلیٰ، سیدنا ابوبکر بھی اعلیٰ، سیدنا عمر بھی اعلیٰ، سیدنا عثمان بھی اعلیٰ، سیدنا علی بھی اعلیٰ، سیدنا طلحہ زبیر بھی اعلیٰ، سیدنا بلال بھی اعلیٰ، سارے صحابہ میرے پیغمبر بھی اعلیٰ۔ ان سارے صحابہ میں چار صحابہ کو اللہ کریم نے مقام دیا، جنہوں نے پیر مرشد علیہ السلام کوہ ہرا پہ تشریف فرما، کوہ ہرا پہ تشریف فرما۔ آپ کے ساتھ ابوبکر بھی موجود ہیں، آپ کے ساتھ عمر بھی موجود ہیں، آپ کے پاس عثمان بھی موجود ہیں، آپ کے پاس علی بھی موجود ہیں، آپ کے پاس زبیر بھی موجود ہیں، آپ کے پاس ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کوہ ہرا ہلنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا، میں کہتا ہوں ہلنے بھی لگا بلکہ خوشی سے جھومنے لگا۔ جس کی کمر سے نبی تشریف فرما ہو اس سے بڑھ کر خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ کوہ ہرا جھومنے لگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پہاڑ ہلنا، اے پہاڑ چنبش منا، اے پہاڑ ہلنا، آج تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور باقی شہداء بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس کو صدیق کا لقب نبی دے، جس کو شہید کا لقب نبی دے، آج کوئی اس پر تبرلہ کرے تو لعنت تو مستحق ہی ہے نا، اس پر لعنت تو ہونی ہے نا۔ تو میرے محترم سامعین، آج 21 رمضان المبارک اور 21 رمضان المبارک کا دن سیدنا علی المرتضی اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق کی حقیقی کو جا ملے۔ میرے بھائی، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، لوگوں آؤ دیکھو اور اہل حدیث کی دعوت سن لو۔ جس طرح ابو بکر و عمر و عثمان کو ہم مانتے ہیں، اس طرح علی کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے دل میں جیسے باقی صحابہ کی محبت ہے، علی المرتضی کی بھی محبت ہے، ہم علی سے بغض نہیں رکھتے، اور ہمارا کہنا یہ ہے جو علی سے پیار نہیں کرتا اس کو مسلمان کہلوانے کا حق بھی نہیں ہے۔ میں علی کو مانتا ہوں تو دوسروں کو بھی مانتا ہوں، میں علی کا انکار نہیں کرتا تو دوسروں کا ہی کرتا ہے، رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اور علی کون علی ہے؟ اور ذرا میں حضرت علی کی زندگی پر چند الفاظ میں روشنی ڈالتا جاؤں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سمجھنا چاہتا ہے پھر کہے آمین۔ آقا کائنات علیہ السلام چپکے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ سیدنا علی المرتضی بیعت نبوت سے 10 سال پہلے پیدائش ہوتی ہے، یعنی کہ جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا تب سیدنا علی المرتضی کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال۔ 10 سال کے بچے لوگ۔ سیدنا علی المرتضی نے دیکھا آقا علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نماز ادا کر رہی ہیں۔ سیدنا علی المرتضی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا پڑھ رہے ہو، یہ کیسی حرکت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت کے بارے میں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کو بتاؤں؟ فرمایا نانا ابھی نہیں بتانا، کچھ ہی عرصہ گزرا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، اپنے گھر والوں کو میرا پیغام سناؤ۔ اس طرح آقا علیہ السلام نے دعوت بلائی، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، سارے قریش کے سرداروں کو بلایا، سب کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کی ذمہ داری حضرت علی کو سونپ دی۔ اور کم و بیش 15 سال کی عمر ہے سیدنا علی المرتضیٰ کی۔ تاریخ میں مختلف ہے، کسی نے 12 سال لکھا، کسی نے 11.5 سال لکھا، کسی نے 14، کسی نے 15۔ دوبارہ حضرت علی نے سارا انتظام کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے جب سب نے کھانا کھا لیا، آقا کائنات نے اعلان فرمایا، او لوگوں اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج حملہ کرنے والی ہے، مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ وہ کہتے ہیں اے محمد ساری زندگی تم نے سچ بولا، ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، اگر تم یہ کہو گے تو ہم مان لیں گے، تیری بات کا انکار نہیں کریں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری بات سے اتنا یقین ہے تو پھر مان لو اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، پھر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر جاؤ، یہ لات منات بتا حبل سب کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کے سامنے سجدہ دے دو۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بات بڑی عجیب سی بات ہوتی، کوئی نہ بولا۔ ابو لہب بولتے ہیں تبت یا محمد الہذا جمعتنا، تبت یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے نعوذ باللہ، تو نے ہمیں اس لیے یہاں پہ جمع کیا تھا، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اللہ کریم کو اس کی بات اچھی نہ لگی، اللہ رب العالمین نے فرمایا تبت یدا اللہ نے فرمایا میرے نبی کو کہتے ہیں ہاتھ ٹوٹ گئے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو میرے نبی کو کہتا ہے ہائے ہائے میں قربان جاؤں۔ آقا نے اعلان کیا، سب خاموش ہیں، سیدنا علی اس سے کہتے ہیں میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ، سیدنا علی پھر فرماتے ہیں آقا میں ایمان لاتا ہوں۔ آقا نے سوچا بچہ ہے بیٹھ جاؤ، آقا نے تیسری بار پھر اعلان کیا، سیدنا علی پھر فرماتے ہیں آقا میں ایمان لاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا تو بیٹھ جا، تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے۔ تو میرے محترم سامعین میں بات کرنا چاہتا ہوں سیدنا علی المرتضیٰ کی عظمت کے بارے میں۔ آج وہ اہل بیت میں سیدنا علی کو تو شامل کرتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو تو شامل کرتا ہے، حسن و حسین کو تو شامل کرتا ہے، ان کو تو میرے نبی نے خود اہل بیت میں شامل کیا ہے، لیکن جو آٹومیٹک اہل بیت میں ہے ان کو کیوں نہیں مانتا؟ جو خود ہی اہل بیت میں ہے ان کو کیوں نہیں مانتا؟ آپ بات سمجھے نہیں، میں آپ کو سمجھا۔ ایک بار نا آقا کائنات علیہ السلام چادر لی ہوئی ہے، اپنے چادر لی، چادر ہو رہی، سیدنا علی المرتضیٰ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ آقا نے فرمایا علی آ میری چادر میں آ جا۔ آقا نے یوں سے اوپر چادر دے دی، ادھر سے سیدہ فاطمہ الزہرا آئی، آقا نے ان کو بھی چادر میں لے لیا، حسن و حسین آئے ان کو بھی چادر میں لے لیا، اور چادر میں لے کے فرمایا اے حسن و حسین، اے علی فاطمہ، تم میرے اہل بیت میں شامل ہو چکے ہو، تمہیں میں نے اہل بیت میں شامل کر لیا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے سورہ احزاب میں وعدہ کر لیا کہ اے میرے نبی میں نے تیرے اہل بیت کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ اور یہاں پہ غور کر آقا نے یہ بات کہی ہے حسن و حسین فاطمہ علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے آقا کی ازواج کی، آقا کی بیویوں کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے راج پیغمبر اپنی بیویوں سے کہو نرم بات نہ کریں، کسی سے نرمی میں بات نہ کریں، کسی کے دل میں کوئی غلط بات نہ آ جائے۔ وجہ کیا ہے کہ میرے نبی میں تیرے اہل بیت کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہوں۔
میرے نبی کی بیویوں کو اللہ نے اہل بیت میں شامل کیا، علی، فاطمہ، حسن و حسین کو میرے نبی نے اہل بیت میں شامل کیا، تو ان کو اہل بیت مانتا ہے جن کو میرے نبی نے شامل کیا، ان کو کیوں نہیں مانتا جن کو میرے اللہ نے اہل بیت میں شامل کیا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے نبی کی تمام بیویاں میرے نبی کی اہل بیت ہے، سیدہ عائشہ اہل بیت، ام کلثوم اہل بیت، زینب اہل بیت، سیدہ خدیجہ اہل بیت، سیدہ میمونہ اہل بیت، تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا، تمام بیویاں میرے نبی کی اہل بیت میں ہے، علی بھی اہل بیت میں ہے، فاطمہ بھی اہل بیت میں، حسن و حسین بھی اہل بیت میں، یا ہم اس کو مانتی ہیں تو ان کو مان لے، ہم انکار نہیں کرتے تو ان کا انکار چھوڑ دے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں بات آ رہی؟ اب تھوڑا سا مسئلہ کرواتا ہو گیا، تھوڑا چھنڈے پڑ گیا، وہ سے دیکھنے لگے، لیکن بات کو سمجھو یہ نہ ہو کہ کل ان کے پیچھے لگ کے آپ بھی کہنا شروع کر دیں کہ نبی کی بیویاں کہاں سے اہل بیت ہو گئی۔ سورہ احزاب کھولو اور سورہ احزاب کے آیت نمبر 33 پڑھ کے دیکھ لو، میرے اللہ نے آپ کی بیویوں کو خود اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ تو میرے محترم سنی میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہا ہوں، سیدنا علی المرتضی کی شان کی بات کر رہا ہوں، آپ کے مقام کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے بارے میں آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی تجھ کو میرے ساتھ وہ نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاصل تھی۔ کیا مطلب؟ تبوک کا وقت ہے، سارے صحابہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں علی تم نے جنگ پر نہیں جانا، تم واپس رہو، تم مدینے میں رہو، تم میری گھر والوں کی خیرخواہی کرتے رہو، اور اپنے گھر والوں کو بلایا، فرمایا علی کی فرما برداری کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں آقا میں جنگ پر نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، کیونکہ سیدنا علی وہ شیر شری ہے، وہ عظیم ہستیاں ہیں، وہ شان اور مقام والے مجاہد ہیں جنہوں نے ہر مارکے میں حصہ لیا، بدر میں، نیل میں، اور پھر جنگ خندق میں اور خیبر میں، تمام جنگوں میں سیدنا علی المرتضیٰ نے حصہ لیا۔ اب تک تبوک کا موقع ہے، حضرت علی فرماتے ہیں آقا میں نہیں جاؤں گا۔ آقا نے فرمایا اے علی تجھ کو میرے ساتھ وہ نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاصل کی۔ کیا مطلب؟ جب موسیٰ گئے پور پر اور پیچھے اپنا نائب ہارون علیہ السلام کو بنا کر گئے، آقا نے فرمایا اے علی میں جا رہا ہوں، تو میرا نائب بن کے رہ یہاں پر، تو میرا نائب ہے، جیسے ہارون موسیٰ کا نائب تھا، علی تو میرا نائب ہے۔ تو میرے محترم سیدنا علی المرتضیٰ سب سے کم سن عمر میں ایمان لانے والی بچے، ایمان لانے والے لوگ مذاق کرتے ہیں، دیکھو محمد کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ایمان لا رہے ہیں، بھلا ان بچوں نے دین پھیلانا ہے، بھلا ان بچوں نے دین کا کام کرنا ہے، بھلا محمد کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کیا پتا علی بچہ نہیں ہے بلکہ یہ تو شیر خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں بچہ ہے، ان کو کیا پتا کہ علی بچہ نہیں، علی تو مرتضیٰ بنے گا، صحابی مصطفیٰ بنے گا، سماج رسول بنے گا، شوہر مقبول بنے گا، عابد رحمان بنے گا۔ یہ علی تو وہ ہے جو یار ثقلین بنے گا، علی تو وہ ہے جو فاتح خیبر بنے گا، مجاہد بدر بنے گا، حیدر تار بنے گا، شیر خدا بنے گا۔ وہ کہتے ہیں بچہ ہے، ان کو کیا پتا علی تو وہ ہے جو اسلام کا قلعہ بنے گا۔ مجھے یاد آیا
خیبر کا وقت یاد آیا. خیبر میں یہودیوں کی ایک بستی ہے اور قلعہ بنا ہوا بہت بڑا. روز محاصرہ ہو رہا ہے، روز جنگ لڑی جا رہی ہے، روز جھگڑا ہو رہا ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا. تو تیرے میرے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، صبح میں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا دوں گا، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا دوں گا، جان لینا وہ اللہ کا بھی محبوب ہوگا، میں محمد کا بھی محبوب ہوگا. وہ اللہ کا بھی محبوب ہوگا، میرا بھی محبوب ہوگا، اور وہ اس قلعے کو فتح کر لے گا. ساری رات گزر گئی، ہر صحابی جاگ رہے، ہر صحابی بات کر رہے. ہو سکتا ہے نمبر میرا لگ جائے، ہو سکتا ہے یہ شہادت مجھے مل جائے، ہو سکتا ہے یہ شان مجھے مل جائے، ہو سکتا ہے یہ مقام مجھے مل جائے. ہر صحابی جاگ رہے. نیند کس کو آنی تھی؟ صبح کا وقت ہوا، میرے آقا کی طرف ہر صحابی دیکھ رہے ہیں. آقا کس کا نام لیتی ہیں، آقا کس کو بلاتی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، این علی ابن طالب، اے میرے صحابہ بتاؤ علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں، آقا علی کی تو آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے. فرمایا علی کو میرے پاس بلاؤ. سیدنا علی المرتضیٰ آقا کائنات علیہ السلام کے پاس آئے. میرے نبی نے اپنا لوا پہ دہن لگایا، علی کی آنکھوں کا درد دور ہو گیا. میرے محترم سمیع، میں اس عظمت کا انکار نہیں کرتا، میں اس شان کا انکار نہیں کرتا. بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے کہ آنکھیں علی کی ہوں، لواء امام الانبیاء کا ہو، آنکھیں علی کی ہوں، لواء میرے پیغمبر کا ہو، آنکھیں علی کی ہو، اور لواء ساری کائنات کے پیر و مرشد کا ہو. اس عظمت کا انکار نہیں ہے. پر میرے محترم توجہ کرنا، یہاں پہ آنکھوں پر نبی کا لواب لگ رہا ہے، وہاں پہ ابو بکر کی ایڑی پہ لواب لگ رہا ہے. علی کی آنکھوں پر نبی کا لواب لگتا ہے. میں مقام کا انکار نہیں کرتا، وہاں پہ ابو بکر کی ایڑی پر میرے پیغمبر کا لواب لگتا ہے، اور شام تک جنگ دور ہو جاتا ہے. تو اس کا انکار کیوں کرتا ہے؟ کیا وہ شان کم ہے؟ کیا وہ مقام کم ہے؟ جہاں پہ آنکھوں میں لگ رہا ہے وہاں پہ ایڑی میں لگ رہا ہے. میرے بھائی توجہ کرو، صحابہ کی عظمت سمجھو. ایسے کو رب العالمین نے کہہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پر راضی ہو گیا، وہ مجھ پر راضی ہو گئے. تو میرے محترم سمیع، میں بات عرض کر رہا ہوں، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان علی منی وانا من علی وهو ولی کل مؤمن من بعده. فرمایا وہ لوگوں جان دو، محبت اور پیار کی انتہا دیکھنا چاہتے ہو، الفت اور پیار کی انتہا دیکھنا چاہتے ہو. فرمایا ان علی منی وانا من علی، علی مجھ میں سے ہے، میں علی میں سے ہوں. وهو ولی کل مؤمن من بعده. فرمایا میرے پاس جو بھی مومن ہوگا وہ علی کا دوست ہوگا. ہر مومن علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں تو کہتا ہوں آج تو ہم پر الزام لگاتا ہے، اہل حدیث اہل بیت کو نہیں مانتے، علی کو نہیں مانتے، حسن حسین کو نہیں مانتے، فاطمہ الزہرا کو نہیں مانتے. میں تو یہ کہتا ہوں جو علی کو اپنا دوست نہ مانے، علی کو جنت کا سردار نہ مانے، علی کو حضرت تراج نہ مانے، علی کو شیر خدا نہ مانے، علی کو جماعت رسول نہ مانے، میں اس کو مسلمان ہی نہیں مانتا. ہم اس کو مسلمان بولو. جو علی کو اپنا دوست نہ مانے اس کو مسلمان، جو علی کو نبی کا دوست نہ مانے اس کو مسلمان.
نہیں مانتے. اور ذرا توجہ کرو چلو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا. فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا من سبا عزیزا فقد سببنی من سبا عزیزا فقد سببنی. جس نے علی کو برا کہا, جس نے علی کو گالی نکالی, جس نے علی کے خلاف زبان درازی کی, گویا اس نے میں محمد کے خلاف زبان درازی کی صلی اللہ علیہ وسلم. جو حضرت علی کو برا کہتا ہے گویا اس نے محمد رسول اللہ کو برا کہا ہے. محبت اور پیار کی انتہا کیا ہے. جناب محمد رسول اللہ اتنا ماشاء اللہ مجمع ہے محبت سے صلی اللہ ہو. آپ کی بات منتقلی آتی ہے آسمان تک کہاں پہنچے گی. وہ صلی اللہ ہو. میرے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے محبت کرنے والا وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے, علی سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھ رہا ہے, علی سے نفرت کرنے والا مجھ سے نفرت کر رہا ہے. یہ دیکھو فرمایا من کنتم مولاہ فعلی مولاہ, من کنتم مولاہ فعلی مولاہ. جس نے مجھ سے دوستی کی وہ علی کا دوست ہے, جس نے علی سے دوستی کی وہ میرا دوست ہے. کیا مقام ہے, کیا شان ہے. تو میرے محترم سنید یہاں پہ دیکھو نا خیبر کا موقع آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو میں نے صبح جھنڈا دے دیا اس پر اللہ بھی راضی ہے, میں بھی راضی ہوں, اللہ کو بھی وہ محبوب ہے, میرا بھی محبوب ہے. صبح کا وقت ہوا, آقا نے فرمایا آئین علی ابن طالب, علی ابن طالب کہاں ہے. صحابہ نے فرمایا آنکھوں میں درد ہے, آپ نے جواب دکھایا آنکھوں کا درد دور ہوا. حضرت علی فرماتے ہیں آنکھوں پہ لباب لگا, ساری زندگی پہ میری آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوا. آقا فرماتے ہیں علی یہ جھنڈا لے اور اس خیبر کو فتح کر. حضرت علی باہر جاتے ہیں اور مرحب یہودیوں کا بہت بڑا سپہ سالار, بڑا طاقتور اور اتنا طاقتور کہ ایک وقت میں 100 بندوں سے کچھ لڑائی کرتا, اتنا جری, اتنا طاقتور, اتنا بہادر کہ ایک وقت میں 100 بندوں سے کچھ لڑنے والا. سیدنا علی المرتضیٰ آتے ہیں, مرحب سامنے ہے, ہنستا ہے مذاق سے, کہتے علی تو میرے سے مقابلہ کرے گا, تو بچہ ہے, تو چھوٹا سا ہے, میں 100 بندوں سے کٹھے لڑنے والا, تو بچہ میرے سے لڑائی کرے گا. جاؤ اپنے نبی سے کہو کوئی سردار بھیجو, کوئی بڑا افسر بھیجو, کوئی بڑا طاقتور بھیجو, میرے مقابلے کا تو بھیجو. سیدنا علی فرماتے ہیں اور زیادہ بکواس نہ کر, تو اپنی طاقت سے لڑتا ہے, ہم اللہ کی طاقت سے لڑتے ہیں. مومن کس کی طاقت سے لڑتا ہے؟ اللہ کی طاقت سے لڑتا ہے. مومن کی طاقت اللہ کی ہوا کرتی ہے, اللہ اپنے بندے کی مدد کیا کرتا ہے, اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. وہ کہتے ہیں علی تو میرے سے لڑے گا. سیدنا علی فرماتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا, مسلمان ہو جا. کہتے علی میں مسلمان نہیں ہوتا, اگر میں مسلمان ہو گیا واپس چلا گیا مدینے کی عورتیں مجھے تانا دیں گی. علی تو واپس چلا جا. سیدنا علی فرماتے ہیں تو واپس جائے, تجھے مدینے کی عورتیں تانا دیتی ہیں, اگر میں واپس جاؤں گا مجھے جنت کی حوریں تانا دیں گی, مجھے جنت کی حوریں تانا دیں گی. اور وہ کافر عربی میں شعر پڑھتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاحی بدل مجرب اذا تغلوب اقبلت الحب. وہ کہتے ہیں یہ مرحب یہ جانتا ہے, خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں, اور جب میں لڑائی کرتا ہوں آگ بن جاتا ہوں, آتش بن جاتا ہوں, اور میرا دشمن زیر ہو جاتا ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں اچھا پھر میرا بھی شعر سن لیں. انا الذی سمتنی امی حیدرا,
کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہوا ہے، میں حیدر بنا ہوں کلیسی غابات کریہ المنظرا، اور جب میں لڑائی کرتا ہوں لوگ منظر دیکھتے ہیں کہ میرا دشمن سامنے آتے ہی دیر ہو جاتا ہے۔ مرد کہتے ہیں علی وار کر، علی حملہ کر۔ سیدنا علی فرماتے ہیں مسلمانوں کا پہلے حملہ کرنا شیوا نہیں ہے، تو وار کر۔ مرد وار کرتا ہے اور بڑے زور سے وار کیا۔ سیدنا علی نے اپنی ڈھال کو سامنے کیا، اتنی زور سے مرد نے وار کیا کہ ڈھال آدھی کٹ جاتی ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں اب میری باری ہے۔ اس نے کہا اپنا وار کر۔ سیدنا علی المرتضی وار کرتے ہیں، وار کیا، اس نے ابھی ڈھال کی۔ سیدنا علی کی تلوار سر کو کاٹتی ہوئی، یوں ڈھال کو کاٹتی ہوئی مرد کے دو ٹکڑے کر کے ختم کر دیتی ہے خیبر کو۔ کیا طاقت اللہ نے عطا کی ہے۔ جب سیدنا علی المرتضی نے توجہ کرنا، بس آخری باتیں ہیں، سیدنا علی المرتضی نے مرحب کو قتل کیا نا، کہ دور دور علاقوں سے لوگ آ گئے، ہم دیکھیں تو صحیح وہ کون انسان ہے جس نے اتنے بہادر مرحب کو مارا ہے، جو 100 بندوں سے اکیلا جیت جاتا تھا؟ کون انسان ہے جس نے اس کو مارا ہے؟ مدینے میں پہنچتے ہیں، سیدنا علی المرتضی مسجد نبوی میں تشریف فرما اور پانی میں ڈبو کر سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں، سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ میرے بھائی، جس کو اللہ ایمان کی طاقت دیتا ہے اس کے اندر گوشت طاقت پیدا نہیں کرتے، ان کو گوشت کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو دائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے اندر ایمان کی قوت اور طاقت ہوا کرتی ہے۔ پانی میں ڈبو کر سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ لوگ آئے، وہ کون آدمی ہے بھائی، کون علی ہے جس نے مرحب کو مارا؟ لوگ کہتے ہیں وہ علی بیٹھا ہوا سامنے، وہ علی بیٹھا ہوا۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں، ہم نے اس کو نہیں ملنا، ہم نے اس کو ملنا ہے جس نے مرحب کو مارا ہے۔ یہ تو بچہ سا لگ رہا ہے، یہ تو بچہ سا لگ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہی وہ انسان ہے جس نے اللہ کی طاقت کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ اس مرحب کے دو ٹکڑے کیے۔ میرے بھائی، علی کی عظمت بیان کر رہا ہوں، علی کی شان بیان کر رہا ہوں۔ یہ دیکھو بدر کا مقام ہے، بدر سجا ہوا، بدر کا میدان لگا ہوا، کافر سامنے، ہزاروں کا لشکر، ادھر 313 صحابہ کرام ہیں۔ جنگ شروع ہوئی، معرکہ شروع ہوا، 3 سردار نکلے، 3 سردار نکلے، جنگ کے لیے سپاہی آئے۔ ادھر سے 3 انصاری صحابی نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کون ہو؟ کہا ہم انصاری صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہم نے تم سے تو نہیں نہ لڑنا، ہم سردار ہیں، ہم بڑے چودھری، جاؤ اپنے نبی کو کہو سرداروں کو بھیجو، سرداروں کے مقابلے میں سردار ہی اچھے لگا کرتے ہیں، جاؤ اپنے نبی سے کہو سردار مقابلے کے لیے بھیجو۔ وہ صحابی واپس جاتے ہیں، آقا سے فرمایا آقا، وہ کہتے ہیں سرداروں کو بھیجو۔ آقا فرماتے ہیں اٹھو عبیدہ بن جراح، اٹھو چچا حمزہ، اٹھ علی، سرداروں کے مقابلے میں سردار ہی اچھے لگتے ہیں۔ یوں ایسے منظر یوں سمجھو، اس طرح 3 یوں سامنے کافروں کے شبہ قرار، اور میرے نبی نے ان 3 سرداروں کو بھیجا، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، سیدنا حمزہ، سیدنا علی المرتضی، یوں آمنے سامنے کھڑے ہیں، آمنے سامنے کھڑے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے، کفار ایک ایک کر کے وار کرتے ہیں، صحابہ روک لیتے ہیں، چین کے سپاہی روک لیتے ہیں، نبی کے دیوانے اور قرانے روک لیتے ہیں، اور جب نبی کے صحابہ وار کرتے ہیں ان سے وار کھیلا نہیں جاتا، 2 ٹکڑے ہو کے کھل جاتے ہیں۔ یہ ایمان کی قوت ہے، ایمان کی طاقت ہے۔ اور میں سیدنا علی المرتضی کی عظمت بیان کر رہا ہوں، سیدنا علی کی شان بیان کر رہا ہوں۔ ایک بات میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملاقات کرنے آتے ہیں، ملنے کے لیے آتے ہیں، تو دیکھا میرے نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ تیرا چچا زاد بھائی کدھر ہے؟ تیرا چچا زاد کدھر ہے؟ بھائی نے کہا میرے منہ سے نکل گیا، تیرا چچا زاد کدھر ہے؟ چچا زاد کدھر ہے؟ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں وہ لیتے ہوئے ہیں، وہ لیتے ہوئے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں
دیکھا سیدنا علی المرتضیٰ زمین پہ لیتے ہوئے ہیں، مٹی میں لیتے ہوئے ہیں، اور آپ کی چادر اتر گئی، اوپر ہو گئی، آپ کی کمر پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ محبت اور پیار کی انتہا دیکھو، میرے نبی کا علی سے پیار دیکھو، علی سے محبت دیکھو، کمر پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی محبت سے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے یوں کمر سے مٹی اتارتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابو تراب اٹھ کے بیٹھ جا، اے ابو تراب اٹھ کے بیٹھ جا۔ ابو تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی کے بعد اٹھ کے بیٹھ جا۔ تو سیدنا علی فرماتے ہیں میرے نبی نے مجھے ابو تراب کہا، مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے ساری زندگی اپنی کنیت ابو تراب میں بنا لی، ابو تراب نے اپنی کنیت بنا لی۔ تو میرے محترم سامعین، یہ علی کی محبت، علی کا پیار میرے نبی کے ساتھ اور باقی صحابہ کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ علی کا پیار بیان کر رہا تھا۔ یاد رکھو جس نے علی کے ساتھ بغض رکھا اس نے نبی کے ساتھ بغض رکھا، جس نے نبی کے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا، جس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا اس کی دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ، دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی جہنم کا ٹھکانہ۔ جس نے علی سے پیار کیا اس نے نبی سے پیار کیا، جس نے نبی سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، جس نے اللہ سے پیار کیا اس کی دنیا بھی کامیاب، دنیا بھی کامیاب، دنیا بھی کامران، دنیا میں بھی رحمتیں، دنیا میں بھی برکتیں، دنیا میں بھی اللہ کی رضا، آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور جنت کا مالک۔ اللہ نے صحیح معنوں میں صحابہ کرام کے ساتھ محبت عطا فرمائی، صحابہ کے ساتھ پیار عطا فرمائی، ہر وہ صحابی کے ساتھ جس کے ساتھ میرے نبی نے پیار کیا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بھی پیار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔